آج کی کہانی گاؤں میں پیش آنے والے ایک واقعے پر مبنی ہے۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت پرانا گھر تھا۔ ہم چھٹیوں میں وہاں جایا کرتے تھے۔ گھر بہت پرانا تھا اور ہمارے گھر والوں سے ہم نے اس کے بارے میں کئی کہانیاں سن کر رکھی تھی کہ اس میں ڈراؤنے اور عجیب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی، عید کے دن میں اور میری پھوپھو میرے ساتھ تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میری پھوپھو کے بال بہت لمبے تھے اور ان کی عمر بھی میری عمر کے ہی قریب تھی۔ ہم تقریباً ہم عمر تھے۔ ہم دونوں مہمانوں والے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میری امی نے مجھ سے کہا، آپ چھوٹے بھائی کے لیے دودھ بنا دو۔ میرا بھائی اس وقت 2 سال کا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ کچن چلی گئی اور میری پھوپھو باتھ روم چلی گئی۔ میں دودھ تیار کر رہی تھی اور میرا بھائی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اپنا سر نیچے جھکا کر رکھا تھا اور دودھ پر توجہ دی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرا بھائی کچن کے دروازے کی طرف جا رہا ہے اور وہ کچن کے دروازے کی طرف رک کر زور زور سے ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی ایک عام نہیں تھی بلکہ خوف کی ہنسی تھی۔ وہ تھوڑی دیر چپ ہوتا، پھر دوبارہ ڈر کے ساتھ ہنسنے لگتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو سیدھا دیکھتا ہے، لیکن اطراف سائیڈ سے بھی کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے آنکھ کے کونے سے دیکھا کہ میری پھوپھو کچن میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن ان کی شکل بہت خوفناک تھی۔ انہوں نے اپنے لمبے بال پورے چہرے پر ڈال رکھے تھے اور وہ زمین پر ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی طرف سیدھا نہیں دیکھا، صرف آنکھ کے کونے سے دیکھ رہی تھی اور دودھ بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا، بس کرو، ہمیں مت ڈراؤ ورنہ ہم رات کو تمہیں خواب میں دیکھیں گے۔ لیکن وہ اسی حالت میں بالکل نہیں ہلی۔ اچانک میں نے پورا چہرہ گھما کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت گھبرا گئی، فوراً اپنے بھائی کو اٹھا کر امی کے پاس چلی گئی۔ پھر میں نے جا کر اپنی پھوپھی کو دیکھا تو وہ ابھی باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کچن میں نہیں آئی تھی؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا، جب میں باتھ روم میں گئی تھی ابھی تک نہیں نکلی، ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہوں۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں، الحمدللہ میرا دل بہت مضبوط تھا اور آخرکار ہم نے وہ گھر بیچ دیا۔ یہ کہانی ہمارے ایک فالوور کی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی خوفناک یا عجیب کہانی پیش آئی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ میں ایک مضبوط اور ڈراؤنی کہانی منتخب کر کے اگلی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آج کی رات بہت سکون سے سو سکیں۔